فیئر ہے وہ بیسیکلی کینوا سے ریلیٹڈ ہے، جہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹپس اینڈ ٹرکس ملیں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس پلیٹ فارم کے تھرو ایڈیٹنگ کرنی ہے. سو اسپیکر سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی اسکرین کو پریزنٹ کریں تاکہ ہم سیشن کو اسٹارٹ کر سکیں. اور ٹھیک ہے، سو نمرا اپ ٹو یو، لیٹس اسٹارٹ دی سیشن. السلام علیکم. وعلیکم آج السلام. فوٹو ایڈیٹنگ کے سیشن میں کینوا آپ لوگوں اور اس کے لیے لوگوں کو پراپر کورسز کرنے پڑتے ہیں اور تب جا کے وہ لوگ لوگوز اور پریزنٹیشنز وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن کینوا ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو ہمیں لوگو ڈیزائننگ اور پریزنٹیشن اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت ایزیلی پرووائڈ کرتا ہے. اس کے لیے مطلب سب سے اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹول ہے ہمارے پاس کینوا یہ فری آف کاسٹ ہے. تو اس کے جو باقی فیچرز ہیں وہ میں ایکسپلین کرتی ہوں ساتھ ساتھ. لیکن سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ اپنا لاگ ان کنٹینیو کریں گے، اپنا سائن اپ کریں گے. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک کینوا کا جو ہوم پیج ہے وہ آپ کو ڈسپلے ہوگا. تو اس طرح سے آپ کو یہ کینوا کا ہوم پیج جو ہے وہ ڈسپلے ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلے تو اگر ٹیمپلیٹس کو ڈسکس کریں تو ٹیمپلیٹس میں ہمارے پاس وہ سب آپشنز ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. جیسے اب اگر میں آپ کو بہت سے ٹیمپلیٹس گیون ہوتے ہیں جو آپ چوز کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے ایک فوٹو کو بہت کم ٹائم میں ڈیزائن کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے انسٹاگرام اسٹوری اگر ڈیزائن کرنی ہے، پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے، تو اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس وہ دے دیں گے، ڈفرینٹ ڈیزائنس دے دیں گے، جس کو آپ کسٹمائز کر کے اپنی پکچر جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے فیس بک کے لیے بھی آپ چیزیں ایڈٹ کر سکتے ہیں، پکچرز وغیرہ. یوٹیوب کے لیے، یوٹیوب چینلز وغیرہ کے لیے تھمب نیل پکچرز ہوگی، چینل کی جو پروفائل پکچرز وغیرہ ہیں. اس طرح لنکڈ ان کے لیے پکچرز. اس کے علاوہ کارڈز جو ہیں، ریزیومے، ٹی شرٹ کے ڈیزائنز اور پریزنٹیشن. ویب سائٹ لوگوز میں وہی چیز ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ گرافک ڈیزائننگ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ ویب سائٹس وغیرہ اگر آپ نے ڈیزائن کرنی ہے، لوگوز ڈیزائن کرنے ہیں تو آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کرنے پڑتے ہیں. لیکن کینوا میں جو ہے بے شک، یعنی کہ اگر آپ نے بہت پروفیشنل لیول پہ ویب سائٹس اور لوگو ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ کو کورسز تو کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ نے اتنے پروفیشنل لیول پہ نہیں کرنی ہے، آپ انڈیویجولی اپنے لیے یا کوئی اسمال بزنس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس کارڈز وغیرہ، پوسٹر فلائر وغیرہ، جیسے کہ ابھی اگر کوئی نیا ریسٹورینٹ اوپن ہوگا، کوئی اسکول وغیرہ یا کوئی اکیڈمی اوپن ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو فلائرز اور پوسٹرز وغیرہ ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں، تاکہ مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے اویئرنیس ہو لوگوں کو کہ یہ چیز اوپن ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں بھی کینوا میں ہم لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے اکارڈنگلی. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں آپ سرٹیفکیٹس، مطلب مینلی ایک چیز ہے سرٹیفکیٹس. کینوا پہ بہت زیادہ ڈیزائن ہوتے ہیں، جتنے بھی آن لائن کورسز ہوتے ہیں یا فری کورسز، موسٹلی تو فری کورسز ہوتے ہیں. جیسے ابھی یہ فری ایک کورس ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ سرٹیفکیٹس دینا چاہیں پارٹیسپینٹس کو، تو موسٹلی جو سرٹیفکیٹس ڈیزائن ہوتے ہیں وہ کینوا پہ ڈیزائن ہوتے ہیں. اور آپ
یہاں پہ اتنے سرٹیفکیٹس کے ٹیمپلیٹس اویلیبل ہوں گے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جا کے وہاں پہ اپنی کورس کا نام ایڈٹ کرنا ہے، اور جو پریزنٹر ہے یا جو آگے آپ کا کینڈیڈیٹ ہے آپ نے بس ان کے نام ایڈٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے. تو مطلب بالکل سمپل کہنے کے کلک سے، ایک یا دو کلکس کی ہیلپ سے آپ جو ہے وہ اپنا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کینوا کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ کینوا صرف فوٹو ایڈیٹنگ کو سپورٹ نہیں کرتا، یہاں پہ ہم لوگ ویڈیوز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے اسمال ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مطلب انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں جن کے پکچرز کے اوپر آڈیوز وغیرہ دی ہوتی ہیں اور پکچرز کے اوپر کوئی چیز انہوں نے ٹائپ کی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی ویڈیوز بھی ہم کینوا میں ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے بلاگرز وغیرہ ہوتی ہیں جو مطلب کہیں اگر جا رہی ہیں ریسٹورینٹ وغیرہ میں، اور وہ صرف اپنے کیمرہ سے، موبائل کے کیمرہ سے ویڈیوز ریکارڈ کریں، تو اس میں جو وائس اوور ہے وہ بھی کینوا کی مدد سے کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی جو ویڈیوز کی ہیں چیزیں وہ بھی ہم کینوا سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کینوا کے فیچرز میں اگر دیکھیں تو وہ یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ فوٹو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سے فری ٹیمپلیٹس پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کی فیسلٹی، بیک گراؤنڈ میں نیچر، اینیملز، فوڈ، پیپل اور اس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں فیچرز، بہت سی فیچرز جو ہیں وہ کینوا پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح آئکنز میں سوشل میڈیا کے لیے ویب اینڈ ایس سی او، فائلز، فولڈرز، بزنس، ان سب چیزوں کے آئکنز وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے. پرنٹ پروڈکٹس میں وہی چیزیں فلائرز، کارڈز وغیرہ آ جاتے ہیں، پوسٹرز جن کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ آپ پرنٹ کریں اور پھر آپ اپنے جو آڈینس ہے، جو کسٹمرز وغیرہ ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایپس میں آ گیا گوگل میپس، کیو آر کوڈز، یوٹیوب کے لیے جو چیزیں آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ کینوا کا ایک سب سے اچھا فیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو میں اس کو جیسے ویب پہ یوز کر رہی ہوں، لیپ ٹاپ پہ یوز کر رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک انسٹاگرام کی پوسٹ کریٹ کرنی ہے، آپ انسٹاگرام پہ کوئی اسٹوری ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پوسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک پکچر چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے لیپ ٹاپ آن کریں گے اور پھر آپ کینوا پہ آ کے ڈیزائننگ کریں گے، بلکہ کینوا جو ہے وہ آپ کو موبائل اپلیکیشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے. آپ پلے اسٹور پہ جائیں یا ایپ اسٹور جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں، اینڈرائڈ یا آئی او ایس، تو آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ سمپل کینوا سرچ کریں اور وہاں سے آپ اس کو موبائل کے لیے ڈاؤن لوڈ کر دیں، تو اس کے بعد سیم کینوا کا یہ اسی طرح سے ہوم پیج جو ہے وہ آپ کو ویزیبل ہوگا، اور ساری کے آپشنز تقریباً اسی طرح سے، تھوڑا بہت لے آؤٹ چینج ہوگا لیکن سب آپشنز اسی طرح سے آپ کو اویلیبل ہوں گے. اس کے بعد کینوا کی لرننگ فیسلٹی جو ہے وہ ایک سب سے اچھی ہے. وہ اس میں ایک سب سے ایک اچھی چیز جو ہے وہ کورسز ہے. کینوا یہاں پہ ہم لوگوں کو فری کورسز کروا رہا ہے، یعنی کہ ان سب کیٹیگریز میں جیسے پرسنل برانڈنگ، سوشل میڈیا ماسٹری. اگر مطلب آپ ان سب چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو فری کورسز نہیں مل رہے تو کینوا یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. یہاں پہ آپ کو ویڈیو لیکچرز ملیں گے جو فورن ٹیوٹرز وغیرہ کے ہوں گے، آپ کو گائیڈز ملیں گی پراپر. اگر آپ نے کوئی بھی کورس انرول کرنا ہے، جیسے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہر کورس میں تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں، تو آپ یہاں پہ اسٹارٹ کورس کریں، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ شو ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے ہر ایک کورس سے ریلیٹڈ. تو آپ جو بھی کورس کوئی سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کینوا سے جا کے سمپلی انرول کر کے اسٹارٹ کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کینوا کے ٹیوٹوریلز وغیرہ بھی یہاں پہ ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کمپلیٹ کورس نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کینوا سیکھ رہے ہیں یا کینوا پہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ کوئی چیز ایسی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیسے کریں، تو آپ سمپلی ٹیوٹوریلز میں جائیں یہاں پہ، اور یہاں پہ ان کے بہت سے ویڈیو ٹیوٹوریل جیسے کہ کینوا گیٹنگ اسٹارٹیڈ، کینوا کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، ڈیزائننگ، مین ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، برانڈنگ کیسے کرنی ہے، پریزنٹنگ کیسے کرنی ہے. تو آپ کو اس طرح سے بہت سے ویڈیو ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں، آپ وہ سب ٹیوٹوریلز دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ہیلپ سے آپ جو ہے وہ کینوا میں اپنا ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی یہاں پہ میں اگر گیٹنگ اسٹارٹیڈ کا ایک آپ کو دکھاؤں، ویڈیو ٹیوٹوریل اس طرح سے کہ کینوا، کریٹ اے ٹیم، جوائن اے ٹیم، یہ سب کے کس طرح سے ہم نے کینوا اسٹارٹ کرنا ہے، ان سب پہ ویڈیوز ہمارے پاس پرووائڈ کی گئی ہیں. تو آپ کو جو بھی چیز میں مسئلہ آ رہا ہے آپ سمپل اس کی ویڈیو دیکھیں یا پھر
اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ یہاں پہ آپ بلاگس بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے، آپ مطلب آپ کو اسٹڈی کا شوق ہے، تو یہاں پہ کینوا کے بلاگس بھی یعنی ریٹن میں بھی چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. ڈیزائن کے بارے میں، مارکیٹنگ کے بارے میں آپ ان کے بلاگز ریڈ کریں اور اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کینوا کو اسٹارٹ کرنا ہے، اپنی ڈیزائننگ کو اسٹارٹ کرنا ہے یا مارکیٹنگ کرنی ہے اس طرح سے. اس کے بعد کینوا کے ہوم پہ یہ اس کے بعد سرچ کا آپشن ہے، یعنی کہ اگر آپ نے جو بھی چیز سرچ کرنی ہے، انسٹاگرام اگر آپ نے پوسٹ کریٹ کرنی ہے تو آپ سمپل یہاں پہ سرچ کریں انسٹاگرام پوسٹ اور یہاں پہ کلک کریں اور آپ ڈیزائننگ اسٹارٹ کر دیں. یہ جو ہے سائٹ پہ ہیلپ کا ایک ٹیگ ہے، یہاں سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہیلپ ایک یہ اوپر ہے اور ایک یہ نیچے باٹم میں دیا ہوا ہے. یہاں پہ اگر آپ اس پہ کلک کریں تو وہ آپ کو فیسلٹی دے گا کہ آپ کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں. جس چیز کے بارے میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ وہ چیز یہاں پہ ٹائپ کریں اور آپ کو وہ آپشنز دے دے گا کہ آپ وہ چیز کس طرح سے سالو کرنی ہے. سیٹنگز میں اکاؤنٹ کی سیٹنگ آتی ہے جس میں آپ اپنا نام ایڈٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ای میل چینج کرنی ہے تو ای میل وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹ اس میں پرائزنگ وغیرہ کی کچھ چیزیں ہیں. پرائزنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کینوا جو ہے وہ ویسے تو فری میں ہمیں بہت سے ٹیمپلیٹس، تھاؤزنڈز آف کلر اسکیمز اور مطلب بیک گراؤنڈز اور بہت سی چیزیں، شیپس وغیرہ، ایلیمنٹس وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ فری لانسنگ پہ کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کا آئیڈیا میں بھی ہو، میں بھی لوگوں کو نہ ہو، فری لانسنگ میں بیسیکلی آپ آن لائن کام کرتے ہیں کہ آپ کے فورن جو ہیں جو لوگ ہیں جو دوسرے کنٹریز میں ہیں وہ آن لائن پروجیکٹس پوسٹ کرتے ہیں کہ ان کو اس چیز سے ریلیٹڈ پکچرس چاہیے یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے یا اس طرح سے. تو جو لوگ ہیں ایشیا کے موسٹلی وہ ان پروجیکٹس کو ون کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو جو کانٹینٹ ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح فری لانسنگ پہ کام کرتے ہیں تو اور ایسے کینوا کے کچھ فیچرز ہیں جو آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا، وہ تو آپ پرو پہ چلے جائیں. آپ پرو پہ یہ ہوگا کہ ان کو ویکلی یا منتھلی آپ کو کچھ اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی کینوا کو. اس کے بعد اس کے بہت سے مزید جو فیچرز ہیں اور جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ انٹرپرائز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک لارج بزنس کر رہے ہیں تو اس میں یہ انٹرپرائز میں بھی یہ پیڈ ہوگا. اس میں بھی آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ بہت سے ٹیمپلیٹس، بہت سے فیچرز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا. اور ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جس طرح اب یہاں پہ کینوا ہمیں پریزنٹیشنز کریٹ کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کینوا میں ہم اپنی ٹیم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک ٹیچر جو ہے وہ لاگ ان کرے گا اور پھر وہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر کے ان کی ایک ٹیم کریٹ کر لے گا. اس کے بعد وہ جو بھی پریزنٹیشن ڈیزائن کرے گا وہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اس طرح سے کینوا میں یا پھر اگر وہ کوئی کوئز یا اس طرح کا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یا کوئی یعنی کہ گرافیکل ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتا ہے تو وہ سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ کینوا ہمیں ایجوکیشن میں ہیلپ کرے گا. نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے بھی کینوا یوز ہوتا ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشن جیسے این جی اوز وغیرہ کچھ ہوتی ہیں ان کو بھی یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے کچھ مزید فیچرز وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے رجسٹریشن کرانی پڑے گی اپنی این جی او کی یا اپنی جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اس کی کینوا سے. اس کا کچھ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ کو وہ پہلے فلفل کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کی جب جو آرگنائزیشن ہے وہ ریکگنائزڈ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کینوا سے کہ یہ فیچرز یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو یہاں پہ اس طرح ایلیجیبلٹی گائیڈ لائنز وغیرہ کو ریڈ کر کے وہ یہ چیز دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے کینوا جو ہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو پرووائڈ کرتا ہے فیچرز. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کریٹ ڈیزائن کے ٹیب میں بھی جا کے ہم لوگ اگر کوئی پوسٹ وغیرہ سلیکٹ کرنا چاہیں، پریزنٹیشن، انسٹاگرام پوسٹ، لوگو، وہی سب چیزیں یعنی کہ جو بھی فیسلٹیز کینوا پرووائڈ کرتا ہے یا اگر آپ سرچ کریں تو وہ سب کچھ آپ یہاں سے بھی ڈیزائننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس سائڈ بار جو ہمارے پاس ہے مینیو، اس میں آل یور ڈیزائنس کا ایک ٹیب ہے. آل یور ڈیزائنس میں کینوا ہمیں جتنے بھی ہمارے ڈیزائنس ہم نے یعنی کہ اس کو سمجھنے کہ آپ کی ایک گیلری ہے. یہ جیسے آپ لوگ اپنے فون کی گیلری میں اپنی ساری امیجز وغیرہ اسٹور کرتے ہیں، اسی طرح کینوا آل یور ڈیزائنس کے جو ٹیب ہے، جو مینیو ہے، جو آپشن ہے، اس میں وہ سارے جتنے بھی ڈیزائنز آپ نے کریٹ کیے ہیں
انلیس کہ آپ نے وہ سیو کیے ہیں، آپ نے وہ سیو نہیں کیے، یا جو بھی ہے مسئلہ ہوا، وہ سارے ڈیزائنز آپ کے یہاں پہ اویلیبل ہوں گے. سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈیزائن کر رہے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، تو آپ کی جو ڈیزائننگ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب ضائع ہو جائے گی. آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کینوا پہ لاگ ان کریں گے یا جب بھی آپ کینوا کو اوپن کریں گے تو وہ آپ کا جو پریویس ڈیزائن تھا وہ آل یور ڈیزائن کی ٹیب میں پڑا ہوگا، چاہے آپ نے اس کو سیو کیا ہے یا چاہے آپ نے اس کو سیو نہیں کیا. تو اسی طرح سے آل یور ڈیزائنس کا جو ٹیب ہے یہ آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ڈیزائن سیو کر لیا یا سیو نہیں بھی کیا تو وہ آپ کو آپ کے سارے ڈیزائنس جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں. شیئرڈ ود یو، جیسے میں نے ابھی آپ کو ٹیم کا کانسیپٹ بتایا ہے کہ جب کینوا پہ ایک ٹیم بن جاتی ہے لوگوں کی، یا اگر ٹیم نہیں بھی بنتی، آپ نے کوئی ڈیزائن اپنا بنایا ہے تو آپ اس کو، اور آپ اس کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ کینوا میں اس کو شیئر کر سکتے ہو. اس کے لیے مطلب سمپل آپ کو اس بندے کا یا تو ای میل ایڈریس چاہیے، یا پھر آپ کو اس کا، اگر آپ نے فیس بک سے لاگ ان کیا تو آپ کو اس کی فیس بک آئی ڈی چاہیے ہوگی. اب جیسے اگر میں نے یہاں پہ ای میل سے لاگ ان کیا ہے تو میرے پاس یہ کچھ ڈیزائنز جو میرے ساتھ شیئر ہوئے ہیں. آپ نے سمپل کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس جو ڈیزائن ہوگا آپ اس کے اوپر 3 ڈاٹس اس طرح سے بنے ہوں گے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اس بندے کا جو نیم ہے یا جو ای میل ہے، یہاں پہ اس بندے کی ای میل مینشن کرنی ہے اور آپ نے اس کو شیئر کر دینا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے ڈیزائنز جو ہیں وہ کینوا کی کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد برانڈ کٹ جو ہے وہ بزنسز کے لیے ہوتی ہے بیسیکلی. اس کی سلائڈ فنکشنالٹی یعنی کہ یہ جو لارج انٹرپرائزز ہوتی ہیں اس سے تھوڑا، وہ جو رجسٹریشن کرواتے ہیں اس سے تھوڑا سا مطلب کہ لو لیول ہے. جیسے یہ بھی پیڈ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ مطلب کینوا کو فی وغیرہ چارجز پے کرنے پڑتے ہیں. اس کی جو ایڈیشنل فنکشنالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو لوگوز وغیرہ ڈیزائن کرنے کے لیے تھوڑی اچھے آپشنز دیتا ہے، تھوڑی کلر اسکیمز اچھی پرووائڈ کرتا ہے، فونٹس جو ہیں وہ آپ کی بزنسز کے اکارڈنگ جو ہے وہ اچھے پرووائڈ کرتا ہے. تو برانڈ کٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کر کے اس کو پیڈ کر کے آپ کینوا کی برانڈ کٹ یوز کریں تو آپ کو لوگو سے ریلیٹڈ، کلر سے اور فونٹ سے ریلیٹڈ جو آپشنز ہیں وہ اچھے ملتے ہیں. اس کے بعد آل یور فولڈرز میں بیسیکلی جو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے کینوا کے جو فولڈرز ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں وہی مین آپشن آتا ہے. آل یور ڈیزائنز لائکس پرچیز. اب جیسے اب ہمارے فرینڈس، کینوا جو ہے وہ بیسیکلی جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز ہو رہے ہیں، فیس بک وغیرہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے. ابھی پاکستان میں تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں، لیکن فورن کنٹریز میں لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اس طرح سے یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے شیئر کا آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اگر بندہ اپنا کوئی ڈیزائن کریٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے، پھر اس کے فرینڈس جو ہیں وہ اس ڈیزائن کو لائک کرتے ہیں. اگر کوئی کینوا کا آپ یہاں پہ آپ کو تھیمز وغیرہ کچھ فری ملتے ہیں، لیکن اگر کچھ پرچیز تھیمز ہیں جو آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں تو آپ اگر پرچیز کریں گے تو یہاں پہ فولڈرز میں، پرچیز کے فولڈر میں وہ سارے تھیمز یا وہ سارے ٹیمپلیٹس وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. شیئرڈ ود یو میں وہی سب چیزیں، وہ سب ڈیزائنز وغیرہ جو آپ کے فرینڈس نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اپلوڈ کے فولڈر میں. یہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹی ہوتی ہے کینوا میں، میں جب ڈیزائن کروں گی کوئی فوٹو تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپلوڈ سے اپنا، اگر کینوا پہ ڈیزائن کریٹ کریں تو آپ اس کو ڈائریکٹ انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا لنکڈ ان پہ ڈائریکٹ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو جتنے ڈیزائن آپ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اپلوڈ کیے ہوں گے یہاں پہ اپلوڈ کے فولڈر میں وہ سب ڈیزائنز آتے ہیں. ٹریش کا جو فولڈر ہے وہ بالکل ویسے کام کرتا ہے جیسے ہمارے اسمارٹ فونس میں ریسائیکل بن کا فولڈر یا لیپ ٹاپس میں ریسائیکل بن کا فولڈر کام کرتا ہے. جیسے جو بھی ڈیزائن ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتا وہ ہم بن کے فولڈر میں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا اس کو بن کے فولڈر میں ڈال دیتے ہیں، ریسائیکل بن کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ٹریش میں ہے کہ جتنے بھی ڈیزائنز جو ہم نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں وہ سب اس بن کے فولڈر میں چلے جائیں گے. جیسے ابھی یہاں پہ میرے پاس یہ 2 ڈیزائنس پڑے ہیں جن کو میں نے بیسیکلی ڈیلیٹ کر دیا تھا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ڈیزائن کو ریسٹور کر سکتے ہیں یا پھر ڈیلیٹ پرماننٹلی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے ڈیزائن ڈیلیٹ کر دی ہے
تو پھر اس کے بعد آپ اس کو نہیں کر سکتے ریسٹور. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے کوئی ڈیزائن آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ آپ یہاں پہ آ کے ٹریش کے فولڈر سے اس ڈیزائن کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اس کے بعد کینوا میں یہاں پہ انوائٹ ممبرز میں یہی چیز ہے کہ آپ جو اپنے فرینڈز وغیرہ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ممبر کا ای میل ایڈریس لکھنا پڑے گا. جتنے بھی ممبرس کو آپ نے انوائٹ کرنا ہے اپنی ٹیم بنانے کے لیے آپ ان سب کو انوائٹ کر سکتے ہیں اور کینوا پہ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں. جیسے اب میں نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا بتایا تھا آپ کو کہ کلاس روم میں وہ لوگ اگر کوئی چیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں تو میں یہاں پہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کی جو ای میل آئی ڈیز ہیں وہ مینشن کروں گی اور ان کو انوائٹس اینڈ انویٹیشن سینڈ کروں گی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ٹیچر جو بھی میں پریزنٹیشن وغیرہ ڈیزائن کروں گی اس کو ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ دیکھ بھی سکیں گے. جتنے اسٹوڈینٹس کو میں نے انوائٹ کیا ہوگا وہ سب دیکھ بھی سکیں گے اور اگر وہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر میں نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے. یہاں پہ رائٹس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کون سکتے ہیں. یہ چیز بیسیکلی اس لیے یوز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ ملا ہے اور آپ 2-3 لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو, کوئی لوگوں آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ اپنی اس کی ٹیم بنا لو. آپ تینوں لوگ مل کے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں اس لوگوں کو ڈیزائن کر سکتے ہو. یہ اس لیے بیسیکلی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد کینوا میں یہاں پہ اب کسٹم سائز کا ایک آپشن موجود ہے. کینوا میں بیسیکلی ہم لوگ جیسے انسٹاگرام پوسٹ, انسٹاگرام جو اسٹوری ہے, فیس بک کی اسٹوری, فیس بک پوسٹ, لنکڈ ان, ٹمبلر, بہت سی چیزوں کی جو پوسٹ ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اگر کہنے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی سائز کی پکچر چاہیے جس کا جو ٹیمپلیٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا آپ کو کینوا آپشن نہیں دیتا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ چیز ڈیزائن نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ سمپل اس کی ویڈتھ اور ہائٹ پکچر کا جو سائز ہے وہ یہاں پہ مینشن کریں. جیسے فار ایگزامپل واٹس ایپ کی اگر ہم پروفائل پکچر کی بات کریں تو کینوا میں اس کے لیے کوئی ٹیمپلیٹس گیون نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل آپ نے یہاں پہ واٹس ایپ کی پروفائل کا سائز مینشن کرنا ہے. جیسے واٹس ایپ کی پروفائل کا 190 پکسلز ویڈتھ اور 190 پکسلز ہائٹ ہوتی ہے. آپ کریٹ نیو ڈیزائن پہ کلک کریں اور سمپل جو آپ کا واٹس ایپ ڈی پی کا جو ڈیزائن ہے وہ کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے وہی ریکمنڈیشنز آپ کے لیے کہ آپ یہاں پہ پریزنٹیشن کے ٹیمپلیٹس کی میں نے انسٹاگرام پوسٹ کے لوگوز, پوسٹرز, انسٹاگرام اسٹوری, ریزیومے, فلائرز, اسٹوریز, انفوگرافکس اور وہی سب جو ہم نے اوپر چیزیں دیکھی ہیں, پوسٹ کارڈز وغیرہ, A4 ڈاکیومنٹ, انویٹیشن, فوٹو کالج, یعنی اگر آپ 2-3 پکچرز کو کمبائن کر کے ایک پکچر بنانا چاہتے ہو وہ چیز بھی اویلیبل ہے. ویڈیوز کے آپشنز ہیں, ڈیسک ٹاپ وال پیپرز, تو آپ وہ سب کچھ یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہو. یہاں پہ دوبارہ یور ڈیزائنس کا, جیسے یہاں پہ آل یور ڈیزائنس کا آپشن ہے, یہاں پہ بھی وہ چیز ویزیبل ہے کہ آپ جتنے بھی ڈیزائنز آپ نے کریٹ کیے ہیں ابھی تک آپ وہ سب جا کے یہاں پہ سین کر سکتے ہو. لوگوز جو کینوا کی یہ سب ٹیمپلیٹس ہیں بیسیکلی, لیکن اگر آپ ان ٹیمپلیٹس کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہو, آپ اپنا لوگو کریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کریٹ کر سکتے ہو. انسٹاگرام پوسٹ, یوٹیوب تھمبنیل, پوسٹرز, پریزنٹیشنز, اس طرح سے یہ ساری جتنی بھی آپشنز اویلیبل ہیں, جتنی بھی چیزیں یہ ٹیمپلیٹس کی میں نے, یہ سب کچھ آپ ڈیزائن کر سکتے ہو. اب ڈیزائننگ جو مین ہے اس پہ آتے ہیں. اگر میں یہاں پہ ایک انسٹاگرام پوسٹ ڈیزائننگ سے اسٹارٹ کروں, ون سیکنڈ, میں ایک سیکنڈ ابھی جوائن کرتی ہوں. تو جیسے میں نے انسٹاگرام پوسٹ
کو ڈیزائن کرنے کے لیے کلک کیا تھا تو یہاں پہ میرے پاس ایک سب سے پہلے تو یہ جو ڈیزائننگ انٹرفیس ہے یہاں پہ یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی ابھی میں پکچر یہاں پہ ایڈٹ کروں گی وہ میرے پاس یہاں پہ وزیبل ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ فار یو میں میرے پاس سارے ٹیمپلیٹس کیے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو سی آل پہ کروں تو یہ سارے میرے پاس جو ٹیمپلیٹس ہیں رمضان سے ریلیٹڈ, اگر آپ یہاں پہ اگر سرچ کرتے ہیں ٹیمپلیٹ کوئی بھی عید سے ریلیٹڈ, فار ایگزامپل اگر میں سرچ کروں تو یہاں پہ میرے پاس عید الفطر انسٹاگرام پوسٹ ابھی عید سے ریلیٹڈ ٹیمپلیٹس آ جائیں گے میرے پاس. تو اسی طرح سے جو بھی ایونٹ ہے یا اگر کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ جو ڈیزائن ہے وہ کرنا چاہتے ہو, پکچر ایڈٹ کرنا چاہتے ہو, تو آپ یہاں پہ وہ ٹیمپلیٹس میں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. اب ٹیمپلیٹس میں یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ فری آپ کے پاس ہے, صرف آپ نے کرسر اس کے اوپر رکھنا ہے. اب جیسے یہ ایک میرے پاس پکچر ہے, اس کے اوپر فری کا آپشن نہیں آ رہا یہاں پہ باٹم پہ لکھا ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹیمپلیٹ ہے یہ میرے پاس پیڈ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کے پاس فری ٹیمپلیٹس بھی بہت سے ایسے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو. یہ ٹیمپلیٹ بھی فری ہے, تو یہاں سے آپ نے فری ٹیمپلیٹ کوئی بھی چوز کرنا ہے. اسی طرح سے فار ایگزامپل ابھی میں کوئی بھی ٹیمپلیٹ یہاں سے چوز کرتی ہوں. اگر فار ایگزامپل یہ والا میں فری چوز کرتی ہوں ٹیمپلیٹ, اس کو سمپل کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی جو ورک اسپیس ہے اس میں ڈسپلے ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اب آپ کے پاس یہ جو ٹیمپلیٹ آ گیا, آپ اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ میرے پاس جو یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وی بلونگ ٹوگیدر, اگر میں اس کو چینج کرنا چاہتی ہوں میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتی ہوں, فوٹو ایڈیٹنگ سیشن. یہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس کو بھی میں ایڈٹ کر سکتی ہوں. یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتی ہوں اگر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے فار ایگزامپل. اسی طرح سے یہ مطلب آپ اس طرح سے اس کے بعد کوئی بھی اس پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس پکچر کو آپ اس پکچر کے مزید آپ اس میں اینیمیشن, یہاں پہ آپ کے پاس ٹیکسٹ کے لیے فونٹ گیون ہے, ڈفرنٹ فونٹ اسٹائل. اگر آپ کو یہ فونٹ اسٹائل نہیں پسند تو آپ یہاں سے جا کے ڈفرینٹ ٹیکسٹ کو آپ ٹیکسٹ فیلڈ کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو فونٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ فونٹ سارے آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ ان میں سے فار ایگزامپل اگر میں یہ والا سلیکٹ کرتی ہوں تو یہ میرے پاس دیکھیں فونٹ چینج ہو گیا. اسی طرح سے جون سا بھی کچھ جو ہیں وہ پیڈ ہوں گے جو کینوا پرو میں یوز ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ اس طرح کا سمبل آئے گا. وہ ان کے علاوہ آپ کے پاس جو باقی جتنے بھی اویلیبل فونٹس ہیں آپ ان میں سے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ اگر سائز میں انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہتی ہوں تو وہ بھی میں یہاں سے انکریز کر سکتی ہوں. جیسے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ٹیکسٹ کا جو سائز ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اگر میں ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتی ہوں وہ بھی میں یہاں سے چینج کر سکتی ہوں. ٹیکسٹ کا کوئی بھی کلر اگر میں رکھوں, اس طرح سے ٹیکسٹ کے جو ڈفرینٹ کلرز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کی آپشن, اب یہ ٹیمپلیٹس پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیمپلیٹس آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ اٹیلک کرو, کچھ آپ کو آپشنز نہیں دیتے. اب جیسے یہ آپشن, یہ جو ٹیمپلیٹ ہے یہ مجھے آپشن نہیں دے رہا تو یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں شو ہو رہی. لیکن اگر آپ کو آپشن یہ اویلیبل ہو تو آپ اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ اور اٹیلکس میں بھی کر سکتے ہو. الائنمنٹ ہے ٹیکسٹ کی, آپ ٹیکسٹ کو مڈ میں الائن کرنا چاہتے ہو, سینٹر بھی الائن کرنا چاہتے ہو, یا رائٹ پہ الائن کرنا چاہتے ہو, یا جو بھی الائنمنٹس ہیں وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو. بلیٹس میں آپ یہاں پہ بلیٹس پرووائڈ کر سکتے ہو, یعنی کہ یہ تو اس طرح سے جیسے ورڈ میں ہم جس طرح ٹیکسٹ کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ میں, اسی طرح سے آپ کے پاس یہ ساری آپشنز اویلیبل ہیں. افیکٹس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. افیکٹس میں ہمارے پاس جیسے ڈفرینٹ اینیمیشنز ہوتی ہیں ٹیکسٹ کی, اس طرح سے ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل ہے کہ اگر میں ٹیکسٹ کو نیون اسٹائل میں اس کو افیکٹ ایڈ کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ اس طرح سے یہ چیز اویلیبل ہے. انٹینسٹی اگر میں اس کی انکریز کرنا چاہوں تو یہاں پہ میں اس افیکٹ کی انٹینسٹی انکریز کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ اگر میں ٹیکسٹ کی شیپ چینج کرنا چاہتی ہوں
تو یہ آپشن بھی اویلیبل ہے میرے پاس. اس طرح سے ٹیکسٹ کی جو ہیں وہ ڈفرینٹ آپ اسٹائلنگ جو ہے وہ افیکٹس چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مور میں آپ کے پاس یہاں پہ اینیمیشن کا ایک آپشن ہے. اینیمیشن میں بھی ڈفرینٹ آپ کے پاس یہ دیکھیں بلاک کا آپشن ہے. آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈسپلے ہوگا. اگر آپ ٹائپ رائٹر پہ اپنا کرسر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے ہی مطلب آپ کی جو پکچر ہے وہ اگر آپ اس طرح سے انسٹاگرام پہ اسٹوری یا پوسٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس طرح سے شیئر ہوگی. شفٹ میں آپ کے پاس یہ افیکٹ آئے گا, اس طرح سے اینیمیشن آئے گی پکچر کی. برسٹ میں یہ چیز شو ہوگی. اسی طرح یہاں پہ ڈفرینٹ اینیمیشنز ہیں کہ آپ اپنے پکچر کو جو ہے وہ اس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹرانسپیرنسی کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. اس کے لیے بیسیکلی اب یہ جو ٹیکسٹ ہمارے پاس گیون ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو کتنا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اور کتنا ہم نے اس کو ویزیبل کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ بالکل مطلب لائٹ سا نظر آئے, جیسے ڈفرینٹ لوگوز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے پکچر پہ اپنا نام لکھا ہوتا ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے یا کوئی بھی ریزن ہو, اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی آئی ڈیز مینشن کی ہوتی ہیں, تو وہ اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ تھوڑی کم کرتے ہیں. پکچر کی جو ڈیزائن ہے اس میں بھی زیادہ فرق افیکٹ نہ آئے, ان کا جو لوگو ہے یا ان کے جو پیج کا نام ہے وہ بھی دکھا رہے, تو وہ اس طرح سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا تو آپ یہاں سے اس ڈیزائن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو فیچر ہے یہ موبائل اپلیکیشنز کے لیے بھی اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح ڈیزائن کے ٹاپ پہ کارنر میں ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوتا ہے. اب یہ ایک MP4 ویڈیو, کیونکہ یہ اس کو میں نے اینیمیشنز ایڈ کر دی ہیں تو یہ ایک ویڈیو کی فارم میں میرے پاس یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہوگا. اگر میں یہاں پہ سمپل اس کو ڈاؤن لوڈ کروں تو یہ میرے لیپ ٹاپ میں MP4 ویڈیو جو ہے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہوگی. اس کے علاوہ جو شیئر کا میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ یہ, اگر میں ان 3 ڈاٹس پہ کلک کروں تو میرے پاس یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس آپشنز ہیں کہ میں اس کو ٹویٹر پہ شیئر کر سکتی ہوں, فیس بک پیج, فیس بک گروپ, ای میل میں کسی کو شیئر کر سکتی ہوں, یا پھر اپنے جو میرے پاس یہاں پہ ٹیم کریٹ ہوئی ہے اس میں کسی کو شیئر کر سکتی ہوں. یہ جو ہمارے پاس وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ڈیزائن اس کے لیے ہے. یہ ابھی یہ ڈیزائن میرے پاس یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, یہ ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جو باکس, ہب اسپاٹ, یہ ساری جو پلیٹ فارمز ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ان سب پہ میں اپنے اس ڈیزائن کو شیئر کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ ایک فیچر اس کا کینوا کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ابھی جیسے ریڈو کا آپشن ہوتا ہے MS ورڈ میں, اگر میں چاہتی ہوں کہ جو لاسٹ چیز میں نے ایڈ کی ہے میں اس کو ریموو کر دوں, تو یہاں پہ میرے پاس انڈو یا ریڈو کا آپشن, ابھی میں نے انڈو کا آپشن کیا نا, ابھی یہ لاسٹ جو میں نے افیکٹ ایڈ کیا تھا ٹرانسپیرنسی کا تو وہ میرے پاس ابھی یہاں پہ ختم ہو گیا. لیکن اگر میں اس کو میں چاہتی ہوں کہ اب میں یہ افیکٹ دوبارہ لے کے آؤں تو مجھے دوبارہ سے افیکٹس میں جا کے ٹرانسپیرنسی میں جا کے دوبارہ سے اسکیل کو مینیج کرنے کے بجائے میں اس کو ریڈو کروں گی تو میرے پاس یہ دوبارہ سے یہاں پہ آ جائے گا. اس کے علاوہ ایلیمنٹس وغیرہ اگر میں کوئی ایڈ کرنا چاہتی ہوں اپنی ویڈیو میں, لائک کوئی اگر میں شیپس ایڈ کرنا چاہتی ہوں, راؤنڈ میں ہو گئی, ٹرائنگل, ریکٹینگل میں ہوگی, ٹرائنگل میں ہوگی, کوئی لائنز وغیرہ, ایروز وغیرہ یا اسٹیکرز وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. آڈیو ویڈیوز کے لیے آڈیوز بھی آ جائیں گی, چارٹس وغیرہ, فریمز, یہ سب جو ایلیمنٹس ہیں میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتی ہوں. اپلوڈز میں میرے پاس وہ چیزیں شو ہوتی ہیں جو میں نے اپنی گیلری میں سے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی کوئی امیج یا اپنے لیپ ٹاپ میں سے کوئی امیج جو ہے وہ یہاں پہ ایڈٹ کرنا چاہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر میں یہاں پہ امیج میں اپلوڈ میڈیا پہ کلک کرتی ہوں
تو میرے پاس یہاں پہ یہ آپشنز آتے ہیں کہ میں نے کس چیز سے جو امیج ہے اس کو کلک اپلوڈ کرنا ہے. فیس بک سے کوئی امیج میں نے ایڈ کرنی ہے, انسٹاگرام سے کوئی امیج میں نے اپلوڈ کرنی ہے جس کو میں ایڈٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر میں نے میرے ڈیوائس میں کوئی پکچر پڑی ہے, فار ایگزامپل اگر میرے پاس یہاں پہ ڈیسک ٹاپ میں یہ 3 امیجز ہیں, میں اگر اس امیج کو اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پہ میری اپلوڈ کی جو آپشن ہے اس میں اویلیبل ہے. یہ امیج میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے. اگر میں اس کو اب اپلوڈ کروں یہاں پہ ایک نیا پیج ایڈ کر کے, یا پھر اگر میں ابھی ایک نیا ڈیزائن کریٹ کروں, یہ جو پکچر میں نے اپلوڈ کی تھی, میں سمپل اس پہ کلک کروں گی اور یہ میرے پاس یہاں پہ اس طرح سے ڈیزائن جو ونڈو ہے اس میں ڈسپلے ہوگی. پکچر کو جو ریسائز کرنے کا سب سے ایک ایزی ٹرک ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ بجائے یہ جو سائڈ والے آپشنز ہیں ان کو کلک کرنے کے, آپ یہ جو کارنر والے آپشنز ہوتے ہیں ان کو کلک کریں تاکہ پکچر جو ہے وہ آپ کی ایونلی ریسائز ہو. آپ اس پکچر کو اپنی پوری ونڈو میں اسپریڈ کریں. اس کے بعد اگر آپ اس پکچر میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹیکسٹ کے آپشن پہ کلک کریں, کلک ٹیکسٹ ٹو ایڈ ٹو پیج. اب یہاں پہ آپ کوئی بھی جو ٹیکسٹ کا اسٹائل ہے وہ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ابھی یہاں پہ یہ چوز کرتی ہوں, جیسے یہ فری ہے, فار ایگزامپل میں یہ کر لیتی ہوں سلیکٹ, تو ابھی یہ میرے پاس یہاں پہ ویزیبل ہو گیا. اب اگر میں اس میں لکھنا چاہتی ہوں کوئی بھی اپنی مرضی کی چیز, تو یہاں پہ میں کچھ بھی اس پکچر کے اوپر رائٹ کر سکتی ہوں. کچھ بھی میں یہاں پہ اس کا اسی طرح سے, جیسے یہاں سے کلرز ہم نے چینج کیے تھے, میں اس کا کلر چینج کر سکتی ہوں اس ٹیکسٹ کا. جیسے ابھی یہاں پہ میں نے یہ ریڈ کلر کر دیا, اس کا میں ٹیکسٹ کلر چینج کر سکتی ہوں. اور اگر میں نے اس کا سائز چینج کرنا ہے تو اس کو میں سائز چینج کر سکتی ہوں. ٹیکسٹ سٹائلز جو ہیں وہ میں یہاں سے چینج کر سکتی ہوں, افیکٹ ایڈ کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ اگر میں نے اس پکچر کو اینیمیشن پرووائڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ کچھ اس طرح سے اینیمیشنز ہیں اس ٹیکسٹ کی. اس کے بعد اسٹائلنگ میں آپ کے پاس ڈفرینٹ کلرز اور فونٹس آ جاتے ہیں, کمبینیشنز ہیں. یہ تھوڑے سے ٹرکی ہیں, ان کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کلر کمبینیشنز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ کی پکچر ابھی دیکھیں, جیسے یہ میرے پاس جو پکچر تھی وہ ایک بلو ریڈ کلر کا کمبینیشن تھی, اور اگر میں اس کے ٹیکسٹ کے کلر کو ایڈٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ آلریڈی, یہ دیکھیں یہ جو فوٹو کلرز میں میرے پاس یہاں پہ آ رہی ہیں ریکمنڈیشنز, تو یہ وہ سارے کلرز ہوں گے جو اس پکچر میں آلریڈی گیون ہیں. جیسے کہ اب بلو کلر ہے, یہ بلو کے 2 شیڈز اس پکچر میں گیون ہے. گرین کلر کی یہ پیچھے تھوڑی سی گرینری ہے, یہ کلر تھوڑا سا آ رہا ہے, اور یہ ریڈ کلر کی ہلز آ رہی ہیں. تو اس طرح سے جو ڈفرینٹ کلر کمبینیشنز ہیں یہ کینوا خود پرووائڈ کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کی پکچر پہ پرومیننٹ ہو, ان سب کلرز کے علاوہ کوئی اور کلر ہو, تو آپ ان سب کلرز میں سے وہ چیز چوز کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو پھر یہاں سے آپ اپنا کوئی کلر کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان سب کلرز کے علاوہ ہو. تو اس کی ویسے اتنی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ ان کے جتنے کلر ٹیمپلیٹس گیون ہوتے ہیں اسی میں سے ہی بہت مطلب اچھا ڈیزائن کریٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے, یہاں پہ آپ آڈیو کا بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے, بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس وغیرہ گیون ہوتے ہیں. اگر آپ نے سمپل ایک بیک گراؤنڈ لینا ہے اور اس کے اوپر ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ گیون ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ان میں سے کوئی بھی جو فری بیک گراؤنڈز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ آپشنز ملیں گے ایموجیز ایڈ کرنے کے, اور گوگل میپس کی ایک میپ ایڈ کرنے کا, یعنی کہ اگر آپ نے ویڈیو کوئی ایڈ دی ہے جس میں آپ میپ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں سب کچھ آ جائیں گی.
اس طرح سے یہ آپ کا جو ڈیزائن ہے. اب اگر میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کروں تو یہ میرے پاس یہ پکچر جو ہے وہ یہاں پہ پی این جی فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. شیئر کے آپشن پہ اگر میں کلک کرتی ہوں تو یہاں پہ وہ جو میرے پاس ڈفرینٹ جو میرے پاس جن لوگوں کے ساتھ میں پکچر شیئر کرنا چاہتی ہوں میں سمپل ان کی ای میل آئی ڈی پرووائڈ کروں گی اور یہاں پہ شیئر کا پھر آپشن آ جائے گا تو میں ان کو یہ پکچر جو ہے وہ اپنے فرینڈس وغیرہ کو جن کو میں نے ایڈ کیا ہوگا ان سے شیئر کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ اور جو ہے وہ آپ کے پاس ویڈیو کے ایڈیٹنگ سیکشن میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سے میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں. یہ سارے ٹیمپلیٹس گیون ہیں. اگر آپ ان ٹیمپلیٹس کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہو آپ کوئی اپنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاگس کے لیے ڈفرینٹ بلاگرز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اپنی ویڈیوز کیپچر کر لیتی ہیں موبائل کے کیمرہ سے اور اس کے بعد اس کو وائس اوور کر سکتی ہیں. تو آپ یہاں پہ بلینک ویڈیو کریٹ کرو. سمپل آپ جاؤ یہاں پہ بلینک ویڈیو کریٹ کرو. اس کے بعد اسی طرح سے سیم آپ کو وہی انٹرفیس نظر آئے گا جہاں سے آپ ساری ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ سمپلی یہاں پہ جیسے امیج اپلوڈ کی تھی ویسے ویڈیو اپنی جو امیج ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے فون سے. اگر آپ کے پاس فون میں ویڈیو ہے تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس گیون ہیں اگر آپ ان یہ والی ویڈیوز کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہو یعنی کہ آپ یہ اسی ٹیمپلیٹ کو یوز کرنا چاہتے ہو جیسے اگر آپ کی کوئی نئی آپ جو ہے وہ اپنی ایک ریسٹورینٹ وغیرہ اوپن کر رہے ہو یا اپنی ایک آئس کریم پارلر اوپن کر رہے ہو تو آپ یہ ایک دیکھ لیں آئس کریم جیسی ویڈیو ہے تو آپ کیا کرو گے کہ آپ سمپل اس ویڈیو کو ایڈٹ کرو گے اور یہاں پہ یہ جو آپ کی یہ اسی طرح سے ٹیکسٹ کے ڈفرینٹ آپشنز ہیں آپ ان کو ایڈٹ کر لو گے اور اپنی جو انسٹاگرام ہے آپ کا جو اپنے آئس کریم پارلر کے نام سے جو انسٹاگرام کریٹ کیا اکاؤنٹ آپ اس پہ اس طرح ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ نے پرسنل کوئی ویڈیو بنانی ہے اس طرح سے اپنے بارے میں یا کسی کا آپ کے فرینڈز وغیرہ کا برتھ ڈے ہے تو آپ ان کی پکچرز وغیرہ ایڈ کر کے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ اگر ابھی شو ہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویڈیو کس طرح اپلوڈ اپنا اگر اپنا ڈیزائن آپ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلینک انٹرفیس اب شو ہو رہا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی ویڈیو کی ڈیزائننگ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ٹیمپلیٹس جو ہمیں پہلے گیون تھے برتھ ڈے ویڈیوز کے ایجوکیشنل ویڈیوز کے ریویو ویڈیوز کے وہ سب ٹیمپلیٹس گیون ہیں. آپ ان کو سلیکٹ کر کے کوئی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہو یا اگر آپ نے نہیں کرنی یہ والی ویڈیو کوئی تو آپ اسی طرح سے یہاں پہ ویڈیوز میں جا کے اپلوڈ میڈیا پہ جا کے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں ڈیوائس میں سے یا اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے فون میں سے کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ ایڈیٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ آڈیو سلیکٹ کرنے کا آپشن آتا ہے تو آپ یہاں پہ مور پہ جا کے آڈیو میں جا کے اسی طرح سے ایک تو ان کے ٹیمپلیٹس گیون ہوتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو. اگر آپ نے ٹیمپلیٹ میں سے نہیں کوئی بھی چیز سلیکٹ کرنی کوئی بھی آڈیوز نہیں سلیکٹ کرنی ٹیمپلیٹس میں بھی جو میوزکس ہیں اگر آپ نے وہ نہیں سلیکٹ کرنے تو اگین آپ اپلوڈ پہ جاؤ گے ڈیوائس میں جا کے
اپلوڈ میں جا کے جیسے آپ نے امیج ویڈیوز، اب آڈیوز میں جا کے آپ یہاں سے دوبارہ اپلوڈ میڈیا ڈیوائس پہ جا کے آپ یہاں پہ اپنے جو فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس میں سے کوئی بھی آڈیو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہے، ایڈٹ ٹائمنگ، کہ آپ نے 5 سیکنڈ کی ویڈیو کریٹ کرنی ہے یا جتنی بھی آپ نے ویڈیو کریٹ کرنی ہے وہ آپ کی جو ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے اور جو آڈیو آپ اپلوڈ کریں گے اس کے اکارڈنگ آپ کو شو ہوگی. اور باقی جو آپشنز ہیں جب آپ کے پاس یہاں پہ ویڈیو سلیکٹ ہوگی تو وہ ایڈٹ ٹیکسٹ کے آپشنز اور کلر اسکیمز اور افیکٹس وغیرہ وہ سب آپ کے پاس شو ہوں گے. اور اینڈ میں آپ کے پاس اسی طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن بھی اویلیبل ہوگا. آپ اسی طرح سے ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ وغیرہ کے آپشنز یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس سائڈ بار میں سے بھی. اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ ویڈیوز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیوز کے بعد جو ہے وہ لوگوز ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ڈیزائننگ کا سوچا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوتے ایزیلی ڈیزائن. تو اگر لوگوں میں ہم آئیں لوگوں میں بھی ڈفرینٹ آپشنز گیون ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کسی اسپورٹ کمپنی یا اس طرح کی ڈفرینٹ کمپنیز کے بارے میں اگر آپ نے بنانا ہے، یہ جیسے اب یہ فوڈ ٹائپ کوئی چیز کا لوگو لگ رہا ہے تو آپ اسی طرح یہ کیک شاپ کا لوگو ہے، آپ اسی طرح ٹیمپلیٹس یوز کر سکتے ہیں، ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا لوگو ہے یہ، بزنس برانڈ. آپ فار ایگزامپل اب میں آپ کو کوئی ایک لوگو ایڈٹ کرتی ہوں، جیسے یہ لوگو ہے. اگر میں اس پہ ایڈیٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں اس لوگو کو اب میں ہر طرح سے کسٹمائز کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل اگر اس کا یہ جو ٹیکسٹ ہے منیمل لکھا ہوا ہے، اگر میں اس کی جگہ اپنی جو میری کمپنی ہے اس کا نام لکھنا چاہتی ہوں، فار ایگزامپل کوئی بھی نام، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اس کمپنی کا لوگو بن گیا. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اس کی جو کلر اسکیم ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ یہ اس پہ کلک کرو اور یہاں سے جا کے آپ یہ کوئی بھی کلر جو ہے وہ کر سکتے ہو سلیکٹ. یہاں پہ آپ کا یہ کلر چینج ہو گیا. ٹیکسٹ کا بھی اسی طرح اگر آپ کوئی یہی کلر رکھنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی اور کلر چینج کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا کلر اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جو ہے وہ جو ہمارے پاس جس بیک گراؤنڈ کے آپشنز اویلیبل تھے اس میں سے بھی کوئی بھی بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں وائٹ کروں اور اگر میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان میں سے گیون ٹیمپلیٹس میں سے کوئی سلیکٹ کرنا چاہتی ہوں، تو اس طرح یہ میرے پاس یہ والا بیک گراؤنڈ آ گیا. ٹھیک ہے، اب کچھ بیک گراؤنڈ میں واٹر مارک ہوتے ہیں. واٹر مارک بیسیکلی ان میں ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں، جن کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو آپ جو فری ہوتے ہیں ہمارے پاس ان میں بیسیکلی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل میں یہ والا یوز کرتی ہوں تو اب اس میں واٹر مارک میں بھی آئے اور اس کو پھر ریموو کرنے کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. ویسے فری میں موسٹلی ہوتے نہیں ہیں واٹر مارک. فار ایگزامپل یہ اب آ گیا. آپ اس طرح سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ کسی بھی پکچر کا، کسی بھی لوگو کا، اس طرح کچھ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. لیکن بیک گراؤنڈ میں جو موسٹلی لوگوز وغیرہ کے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح سمپل ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح اب جیسے یہ ایک لوگو یہ بالکل چینج ہو گیا ہے. آپ اگر اس میں کوئی اور جو شیپ ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہو، ایلیمنٹس میں جاؤ گے آپ اور آپ شیپس میں جاؤ گے. فار ایگزامپل میں یہ ایرو ایڈ کروں اگر میں، تو اس کو میں اس طرح سے جو ہے وہ
اس لوگو کے اوپر ایڈ کر سکتی ہوں کسی بھی ڈائریکشن میں. فار ایگزامپل اب یہ اس طرح سے ایک لوگو بن جائے گا، یا پھر جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ آپ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں. پھر لوگو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ جو لوگو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی PNG ٹائپ میں نہیں ہوتے. اگر کسی کو لوگوز وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن ہو تو وہ PNG جو ہے وہ پکچر کا فارمیٹ ہوتا ہے. تو لوگو کو بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ GIF میں یا پھر ایک اور JPEG کے نام سے JPEG کے نام سے فارمیٹ ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم سیو کریں. تو وہ جو ہے وہ کینوا پرو میں آپشن اویلیبل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو اپنی ایز اے پکچر میں بھی سیو کر سکتے ہو، PNG میں بھی. اور اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ اسمال بزنسز کے لیے یا پرسنل یوز کے لیے اگر کوئی لوگو کریٹ کر رہے ہو تو آپ اس کے لیے بھی اس طرح سے آپ کریٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تقریباً ساری چیزوں کی ڈیزائننگ میں نے اب بتا دیا آپ لوگوں کو. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں چیٹس میں. اگر ہے آپشن تو آپ مجھے میسج کر لیں یا پوچھ لیں اگر کسی کا کوئی بھی کوئی کوشچن ہے تو. السلام علیکم. اچھا ہمارے پاس یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پہ کوشچن آیا ہے کہ کیا ہم ٹیکسٹ کی ٹرانسپیرنسی کو چینج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے؟ جی، ٹیکسٹ کی ٹرانسپیرنسی کو ہم چینج کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے یہ میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ میرے پاس یہ جو 3 ڈاٹس ہیں اس میں یہ آپشن ہے ٹرانسپیرنسی کا. آپ اس پہ کلک کرو، آپ کے پاس یہ جو ہے آپشن آ جائے گا کہ آپ اس میں اس کی ٹرانسپیرنسی چینج کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ 0 پہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اور یہ ویزیبل ہی نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ اس کی ٹرانسپیرنسی زیادہ کرتے جاؤ گے، کم جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس طرح سے ٹیکسٹ کی ٹرانسپیرنسی چینج کر سکتے ہو. تو آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو تھینک یو. آئی گیس کہ کافی کلیئر ہو گئی ہیں ساری چیزیں بیکاز آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ٹائم دیا، اور ساری آڈینس کو بھی تھینک یو. نمرا آپ کو اسپیشلی کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ سیشن کیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. جی انشاءاللہ. آئی ہوپ سو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. آسان ہے کینوا کو یوز کرنا. آپ لوگ اسٹارٹ کریں گے اس کو تو یہ آپ کو اور زیادہ آسان لگے گا. ڈیلی یوز کے لیے یہ بہت ایزی اپلیکیشن ہے. مطلب لوگ اپنے اگر آپ اس کو اپنے فونز میں ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس میں ایڈیٹنگ یا ڈیزائننگ اسٹارٹ کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پروفیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں فری لانسنگ کے لیے یا بزنسز اپنے بزنسز کے لیے، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسمال بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کہہ لیں کہ ایکسٹرا چارجز پھر اس طرح فلائرز، پوسٹرز، لوگوز وغیرہ میں پے نہیں کرنے پڑتے ہیں. آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں. تو اس طرح بھی لوگوں کو یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. آئی ہوپ سو لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے سیکھا ہوگا جتنے لوگوں نے جوائن کیا ہے، اور آج کے سیشن سے سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو بس اب ہم جو سکھا سکتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے. اب اس کے آگے آپ نے اپنی پریکٹس خود اسٹارٹ کرنی ہے، اور خود آپ لوگوں نے اس کینوا کو سیکھنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بلاگس گیون ہیں، ٹیوٹوریلس گیون ہیں، کورسز گیون ہیں. آپ کورسز کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ ٹو ایوری بڈی فار لسننگ می. تھینک یو سو مچ نمرا. اگر کسی کی بھی کوئی کوئری ہوتی ہے تو وہ ہمارے جی میل اکاؤنٹ پہ ڈال سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ.